الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بھائی دوستو، یہی سورۃ الفرقان کی تلاوت کی گئی۔ اس میں ضمناً اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ میں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ہر سپارے میں فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی ضمن میں قرآن ایک دوسری آیتوں کی تفسیر کرتا ہے۔ پھر یہ آیتیں سورہ طٰہٰ کی طرف جا رہی ہیں۔ سورہ طٰہٰ 16ویں پارے کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بالوادی المقدس طویٰ کہ وادی مقدس تو پہنچ گئے، اب وہاں پر جا کر اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اننی انا اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو کہو کہ اننی انا اللہ، کہ اللہ ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ۔ ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی بندگی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ ایسا ہو گیا، ایک مرتبہ ایسے ہی عبادت میں مشغول تھے، اچانک یہ اللہ تعالیٰ ان کے امتحان لے رہے تھے، اچانک سانپ وغیرہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں پوچھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، کہ موسیٰ
یہ تمہارے عصا میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ تو عصا ہے، یہ تو لکڑی ہے. قال ہی عصا اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اس لکڑی سے میں پتے جھاڑتا ہوں درختوں پر سے، پتے جھاڑ کر پھر میں اپنے بکریوں کو کھلاتا ہوں، جانوروں کو کھلاتا ہوں. اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی بہت سے کام اس سے لیتا ہوں. قال القیا یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اس کو زمین پر ڈال. قال القیا یا موسیٰ فألقاها فإذا هي حیۃ تسعى. کہ جب زمین پر اس طریقے سے ڈال دیا تو وہ تو سانپ بن کر تیرنے لگے، چلنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بہت مشہور و معروف ہے. اس واقعے کے تحت بہت سارے نکتے بیان کیے گئے ہیں. ایک نکتہ تو یہ بیان کیا گیا ہے، اسی تفسیر کے ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، تھوڑا کم بتی چالو کرو جنو، اتنا سارا نہیں، تھوڑا کم رکھو ایک دن. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ جیسے کل سوال کیا گیا تھا کہ اس وقت کا سب سے بڑا عالم کون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ میں ہوں. پھر اس کے نتیجے میں وہ مجمع البحرین کے اور سب جگہ کل تفصیل کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ باتیں اس طریقے سے رکھی. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خواب کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لاتے ہیں اور ایک اشکال کرتے ہیں، ایک اعتراض کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ میری امت کے علماء کی مثال بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح سے. دیکھو، بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبی بھیجے، بے شمار پیغمبر بھیجے، بلکہ جیسے ہمارے یہاں عالم ہوتے ہیں گھر گھر میں، ایسے ان کے یہاں گھر گھر میں نبی ہوتے تھے. دیکھو، نبوت کسبی چیز ہوتی ہے. عالم آدمی محنت کرتا ہے تو عالم بن جاتا ہے، لیکن نبی وہ اس طریقے سے خود سے نہیں بن سکتا. نبی وہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جن کو اس طریقے سے انتخاب کرتے ہیں وہ اس طریقے سے نبی بنائے جاتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے منتخب ہوتے تھے تو گھر گھر میں نبی ہوتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اشکال کیا کہ آپ جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ میری امت کے علماء کی مثال بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح سے، تو آپ نے ہمارے نبیوں کی توہین کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا معاملہ کیا، خاموش رہے آپ تھوڑی دیر. اتنے میں آپ نے فرمایا کہ اس اشکال کا جواب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ
جب اس طریقے سے تشریف لائے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام، ایک طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک طرف امام غزالی رحمۃ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اشکال کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ میری امت کے علماء میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر فخر کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں امام غزالی جیسا پیدا کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علماء میں سے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ اتنے بڑے عالم تھے، فلسفہ کے، قرآن کی تفسیر کے، حدیث کے، انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ انہوں نے اس زمانے میں جو کتابیں لکھی تھی، ایک کتاب لکھا تھا احیاء العلوم فی الدین، عربی زبان میں۔ آج بھی وہ کتاب پڑھی جاتی ہے، ہم لوگوں کے پاس بھی وہ کتاب ہے، احیاء العلوم، اردو زبان کے اندر، عربی زبان، بلکہ گجراتی زبان کے اندر بھی ہے احیاء العلوم۔ احیاء العلوم ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر آج بھی اس کو پڑھا جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے، تو ایسا لگتا ہے کہ آخرت ہمارے سامنے ہے، جنت ہمارے سامنے ہے، جہنم ہمارے سامنے ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس کتاب کو مقبولیت عطا فرمائی۔ بعض علماء نے ان کی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت سے آراستہ فرما دیا۔ ایسے ہی علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی لکھا، اور یہ کتاب لکھنے کے بعد روزے اطہار پر حاصل ہو کہ یا نبی اللہ اس کتاب پر قبولیت کی مہر لگا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کتاب کو قبول کر لیا۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اتنے خوش ہوئے کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وجد میں آ کے اتنے خوش ہوئے کہ میری کتاب اس طریقے سے مقبول ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے آراستہ ہو گئی، آراستہ کی گئی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں امام غزالی جیسا عالم بنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ یہ میری امت کے علماء میں سے، آپ ان سے سوال کریں کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ کی امت کے علماء وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا نسب نامہ سنانا شروع کر دیا۔ صرف نام پوچھا تھا، لیکن پورا اس طریقے سے نسب نامہ گنوا دیا، محمد ابن محمد، حامد ابن محمود، ایسا پورا نسب، جیسے ہم لوگوں کا بھی نسب نامہ ہوتا ہے۔ ہر آدمی کو اپنا نسب نامہ یاد رکھنا چاہیے، باپ دادے۔ ہم لوگ تو بہت ابا کا نام جانتے ہیں، ابا کے بعد دادا، دادا کے بعد پر دادا کا نام پوچھو تو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حالانکہ اس طریقے سے اپنی نسب کو اور اپنی نسب کو چلانے کے لیے جہاں تک ہو سکے نام کو ہمیں علم ہونا چاہیے اور نام ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا تو پورا نسب نامہ گنوانا شروع کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے تو صرف تمہارا نام پوچھا اور تم نے پورا نسب نامہ گنوا دیا، کیا بات ہے؟
میں نے تو صرف تمہارا نام پوچھا تھا اور تم نے پورا نسب نامہ گنوا دیا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی موسیٰ پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو تم نے اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھ دی، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ، کہ یہ تو لکڑی ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں اس سے پتوں کو جھاڑتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور میں اس سے اپنے بکریوں کو چراتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور میں بہت سارا کام کرتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، بہت سارا کام کرتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے تم سے ایک نام تمہارا پوچھا، تم نے اتنا نسب نامہ گنوا دیا، آخر کیا وجہ؟ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ دیکھو، اللہ نے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، تو تم کو صرف اتنا کہہ دینا تھا کہ بس یہ لکڑی ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں اور جانوروں کو کھلاتا ہوں، ہاتھی گھوڑا سب کو میں اس سے کھلاتا ہوں، اتنا کہہ دینا تھا۔ لیکن آپ نے اتنا پورا رکوع بیان کر دیا کہ میں لکڑی سے یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ تو میں نے بھی سوچا، جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے پورا نسب نامہ سنا دیا، آخر کیا بات ہے؟ ہاں اس کو بلا، آجا بیٹا، آجا شروع، ہاں آجا، بہت اچھا، بیٹا، ہاں بیٹا، ہم بھی بیٹھا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس طریقے سے جب پوچھا تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بات دراصل یہ ہے، میں نے جو اتنی لمبی بات کی اس لیے لمبی بات کی کہ آپ اللہ کے نبی ہے، موسیٰ پیغمبر ہے، میری بڑی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، اب میں چاہتا ہوں ابھی تھوڑی سی خالی جواب دے دیتا تو مختصر آپ کی ملاقات نہیں کر پاتا، بس جلدی سے جواب۔ میں نے جس طریقے سے آپ اللہ کی محبت میں آپ نے اللہ سے لمبی بات کی، اللہ کی محبت میں آپ نے لمبی بات کی، اسی طریقے سے میں نے آپ کی محبت میں لمبی بات کی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیا، اب میں نے تسلیم کر دیا کہ آپ کے امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ بھائی کل بتایا تھا نا، مجھے دیکھا تمہارے یہ کیسا بیچارہ معذور ہے، پھر بھی یہ مجھے دیکھ رہا ہے، اتنا چھوٹا بچہ شوق سے آتا اور مجھے دیکھنا ہے، تم لوگوں کو اللہ نے صحت دی پھر بھی تم ادھر ادھر دیکھتے، اس لیے سب کی نظر میرے آنکھوں سے، یہ چھوٹا بچہ ہے دیکھو یہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، سمجھے، سب میری طرف دیکھو، ادھر ادھر نہیں دیکھو، توجہ، ابھی آدھا گھنٹہ نکل جائے گا، آدھا گھنٹہ ہو گیا، ابھی سب 10-15 منٹ میں تو ابھی ختم ہو جائے گا، سمجھے، وہ اب اٹھنا بھی نہیں، یہیں پہ رہنا اور مجھے دیکھنا۔ تو خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہاں ان کے جو ہے علماء وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح سے۔ تو ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ ہے، میں روزانہ کچھ نہ کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تجلی کا بھی سنایا، کوہ طور کا بھی اس طریقے سے سنایا، فرعون کا بھی سنایا، حامان کا بھی سنایا، فرعون کس طریقے سے ڈوبا یہ بھی سنایا۔ تو اب یہ جو سورہ فرقان کی آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اپنے ان گنہگار بندوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ جنہوں نے گناہ کر لیے، اللہ کی نافرمانی کر لی، معصیت کر لی، وہ مجھ سے معافی مانگیں گے تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ دیکھو ایک تو آج لیلۃ القدر کی رات ہے، امید کی ہے کہ انشاءاللہ یہ 27 بھی تو زیادہ امید ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لیلۃ القدر کی رات نصیب فرمائی۔ تو آج کی رات جو ہے توبہ اور استغفار، اللہ سے معافی مانگنے میں، رونے میں، دھونے میں، آخری عشرے کی یہ سب راتیں ہیں اور طاق عدد کی راتیں ہیں، اس میں ہمارے ان وقتوں کو اس طریقے سے
گزارنا چاہیے۔ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک نوجوان تھا بنی اسرائیل میں، اس کی توبہ کا میں قصہ بیان کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں اس نے اتنا گناہ کیا لوگوں کو پتہ بھی چل گیا، اتنا گناہ کیا کہ اس کو لوگوں نے بستی سے نکال دیا کہ تو ہمارے بستی میں رہنے کے قابل نہیں ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ نوجوان روتے ہوئے بستی سے نکل گیا اور ایک قبرستان جانے کے بعد پھر یہ اس طریقے سے ایک قبر میں جا کے سو گیا اور اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ اس طریقے سے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے اور اتنا مجھے بدنام کیا، اللہ میرا دل ٹوٹ گیا، اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور اتنا پشیمان ہوا اور اتنا اللہ کے سامنے رویا گڑا کہ اسی حالت میں وہ انتقال کر گیا۔ آدمی گناہ کر لیتا ہے، نافرمانی کر لیتا ہے، بعد میں اس کو ندامت ہوتی ہے، بعد میں اس کو ایک کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ اس نے اللہ سے معافی مانگ لیا اور انتقال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ کلام کرتے وہی کے ذریعے، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرنے والے تھے، کلیم اللہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ اس طریقے سے یہ کہلوایا کہ وہ جو میرا نوجوان اس نے نافرمانی کی، معصیت کی، آپ نے اس کو میری رحمت سے ہٹا دیا، اس کو آپ نے میری رحمت سے مایوس کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایسے ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک اللہ کا بندہ بوڑھا ضعیف، وہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھا اور عبادت کرتے کرتے اللہ سے مناجات کرتے کرتے کہتا کہ اللہ تو کہاں پر چلا گیا، اللہ تو آجا میرے پاس، اللہ میں تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے لہلانا چاہتا ہوں، میں تجھے بال کنگھی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیچارہ اور واقعتاً اللہ سے جب دعا مانگے اس طریقے سے جیسا کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، دھیرے دھیرے اللہ والے جو دعا مانگتے ہیں نا، ان کی دعا کا انداز آپ دیکھیں گے تو ان کی دعا کا انداز ایسا جیسے ہم لوگ کسی سے باتیں کرتے ہیں، کسی سے دکھڑا سناتے ہیں، کسی کے سامنے اپنا مدعا پیش کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ اللہ کا نیک بندہ بڑی عمر کا تھا، وہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ تو آجا، میں تیرے بالوں کی کنگھی کروں، میں تجھے اچھے کپڑے پہناؤں۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے گزر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ کر اس کو روک دیا کہ تو اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا، ایسی تو باتیں کر رہا ہے۔ تو بیچارہ دوسرے دن سے رک گیا، دعا مانگنا چھوڑ دیا اس نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اس کو کہو جا کے تم نے میری رحمت سے اس کو مایوس کر دیا۔ وہ جب اس طریقے سے اپنی بات میں مجھے کہتا تھا، پکارتا تھا کہ اللہ تو آجا، اللہ میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں گا، میں تجھے اچھے کپڑے پہناؤں گا، اللہ تو آجا، تو تم نے ان کو روک دیا، نہیں جا کے کہہ دو۔ تو پھر سے اس نے بیچارے نے پھر سے ایسے مناجات کرنا شروع کر دیا، اللہ سے اس طریقے سے دعا مانگنا شروع کیا۔ دیہاتی لوگ کبھی کبھی عجیب اللہ سے دعا مانگ لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی صحابی آئے، انہوں نے دعا مانگی کہ وہ اللہ جس نے تو نے ہمیں مفت پیدا کیا، مفت جنت میں دے۔ کتنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرمائی کہ اس نے کتنی بہترین دعا مانگی۔ ہم لوگ آئے دنیا میں، کوئی ہمارا خرچہ نہیں ہوا، مفت میں آئے، تو وہ دعا مانگی کہ اللہ تو نے ہمیں مفت پیدا کیا۔ اس طریقے سے مفت میں
تو ہمیں جنت بھی نصیب فرما دے. تو ایسے ہی وہ نوجوان بظاہر کشمکش میں تھا، اللہ معاف فرما دے، اور انتقال کر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہیں وحی کے ذریعے سے کہ جاؤ اس کی زیارت کر کے آؤ اور اس کو بشارت سنا کے آؤ کہ اس نے جو مجھ سے معافی مانگی ہے، اس نے تو محدود معافی مانگی ہے، اس نے اپنے لیے صرف معافی مانگی. اگر وہ پوری انسانیت کے لیے معافی مانگتا تو میں پوری انسانیت کو معاف کر دیتا. اس نے محدود معافی مانگی. بعض اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جیسے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ. اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیسے نہیں کر سکے؟ روایت میں آتا ہے کہ یہ چاہتے تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں، لیکن ان کی اماں سخت بیمار رہتی تھی. ان کی اماں سخت بیمار رہتی تھی، تو اماں کی خدمت کی وجہ سے یہ اس طریقے سے حاضر نہیں ہو سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی تھا کہ میری امت میں اویس کرنی ہے کہ جو میری زیارت اس لیے نہیں کر پا رہے کہ وہ اپنی اماں کی خدمت میں اس طریقے سے لگے ہوئے ہیں، مشغول ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ، عمر رضی اللہ علی سب کے سامنے ان کے فضائل بتائے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں اویس ایک صحابی ہے کہ وہ جس کے لیے بھی جب بھی دعا، وہ اللہ کے نزدیک بہت ہے، وہ اللہ کے قریب بندوں میں سے، وہ جو بھی دعا مانگیں گے ان کی دعا قبول ہو جائے گی. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب وہ آئیں تو ان سے دعا کی درخواست کرنا. جب بھی وہ آئیں تو ان سے دعا کی درخواست کرنا. چنانچہ وہ آئے ایک زمانے کے بعد. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہر سال انتظار کرتے تھے. جبل عمر آج بھی موجود ہے مکہ میں، تو وہاں پر وہ کھڑے ہو کر سب حاجیوں کے قافلے میں دیکھتے تھے اور سب کو روکتے تھے، کہاں سے تمہارا قافلہ آیا، کہاں سے تمہارا قافلہ آیا، کہاں سے تمہارا قافلہ آیا. تو ایک قافلے والوں نے بتایا کہ ہم یمن میں سے آئے. تو ان کی طرف ان کو شک ہوا. پھر ان لوگوں نے کہا ہم قرن سے آئے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی اویس ہے؟ تو نام بتانے سے اسی میں اویس تھے رضی اللہ، لیکن اپنا نام بتانے سے رک گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی تھی کہ ان کے چہرے پر داغ ہوگا، سفید داغ ہوگا اور پتلے دبلے ہوں گے، اور وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے. یہ چھپ گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اویس تم میں سے کون ہے؟ آخر بتایا، لیکن بتانے کے بعد جلدی سے چھپ گئے. کیوں؟ پہلے کے اللہ والے اپنے آپ کو چھپایا کرتے تھے، زیادہ ظاہر نہیں کیا کرتے تھے. اس طریقے سے اپنے آپ کو چھپا لیتے لیکن ظاہر ہوتے. تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دعا کی درخواست کی. انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ پوری انسانیت کو معاف کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اویس یہ ایسی شخصیت ہے کہ اگر یہ پوری انسانیت کے لیے مغفرت کی اور بخشش کی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو معاف کر دیں گے، پوری انسانیت کی بخشش کر دیں گے. تو یہ نوجوان بھی اسی طریقے سے. اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر آپ جاؤ اس کی زیارت کر کے آؤ. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے باری تعالیٰ اس کی زیارت کیسے کرے، وہ تو گنہگار، کہ اس کے گنہگار سے لوگ اتنا گھبرا گئے کہ بستی سے نکال دیا. اب اس کی کیسے ملاقات کرے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے نہیں جاؤ اس کی زیارت کرو اور اس کی اس طریقے سے ملاقات کرو. بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کی توبہ کو قبول کر دیا. میں اصل اس پر عرض کر رہا تھا، اللہ اپنے بندوں کی، کوئی کتنا بھی گنہگار سے گنہگار ہو، کوئی کتنا نافرمان سے نافرمان ہو، اس کی بھی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے. تو اب وہ توبہ
اس طریقے سے اللہ سے معافی مانگ. تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے موسیٰ علیہ السلام جاؤ پوری بستی والوں میں اعلان لگا دو کہ یہ نوجوان انتقال کر گیا، سارے کے سارے لوگ جنازے کی نماز پڑھیں، اور جو لوگ بھی جنازے کی نماز پڑھیں گے ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی، ان کی بھی بخشش ہو جائے گی. دیکھو اللہ والوں کی جنازے کی نماز لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے. دلی کے کئی بزرگوں کا قصہ ہے کہ وہ اللہ والے تھے اور انتقال کر گئے، اور کیسے کیسے گنہگار ان لوگوں نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی. تو بعد میں اس طریقے سے بشارت سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی جنازے کی نماز جس نے پڑھائی، جس نے پڑھی، سب کی مغفرت ہو گئی، سب کی بخشش ہو گئی. یہ غالب ایک شاعر گزرا ہے، غالب دلی کا، جامع مسجد کے حجرے میں رہا کرتا تھا. غالب بہت بڑا شاعر گزرا ہے غالب. اس کے بہت سارے شعر بھی ہیں. اکثر وہ شعر پڑھا کرتے تھے، اور تھوڑی وہ مزاج کے ایسے تھے، نافرمانی، معصیت، اس طریقے سے ان کی زندگی میں ایسی تھی، لیکن اللہ سے بڑی امید رکھتے تھے. ان کے کئی لطیفے والے بھی قصے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ الہی تو ہی بتا دے. غالب کے بارے میں آتا کہ وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ الہی تو ہی بتا دے کہ تیری رحمت زیادہ ہے، تیرے عفو و کرم زیادہ ہے یا میرے گناہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے عفو درگزر کا اور اللہ کی رحمت کا کیا کہنا. رحمت وسیع کل شیء، کہ اللہ کی رحمت سب کے اوپر وسیع ہے، سب کے اوپر وسیع ہے. یہی وجہ ہے کہ فرعون جب آخری وقت ڈوب رہا تھا دریا اور سمندر کے اندر، وہ ڈوب رہا تھا، اس وقت بھی وہ اللہ کو پکار رہا تھا اور کلمہ پڑھنے کے لیے تیار تھا. حضرت جبریل امین تشریف لائے اور جلدی سے اس کے منہ میں کپڑا ٹھوسنا شروع کر دیا. حضرت جبریل علیہ السلام اس وہم میں آ گئے کہ اگر میں نے نہ روکا یہ اللہ کو بلائے گا اور اللہ کی رحمت الہیہ متوجہ ہو جائے گی تو اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی، اس کی بھی بخشش ہو جائے گی. تو اللہ کی رحمت وسیع ہے، وسیعت رحمتی کل شیء، سب کے اوپر اللہ کی رحمت وسیع سے وسیع تر ہے. اسی آیت میں، یہ جو میں سورہ فرقان کی آیتیں پڑھی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اسی کی ضمن میں ایک عجیب واقعہ بیان کیا ہے. مفسرین نے اسی کے تحت بیان کیا. کیا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان تھا، اس کا ایک بھائی بھی تھا. اس کا بھائی اللہ کے راستے میں گیا تھا، تو یہ نوجوان اس بھائی کی جو عورت تھی اس کے اوپر غلط نظر ڈال دیا، صرف نظر غلط ڈال دیا. اس کی وجہ سے اس کا دل میلا ہو گیا، تو وہ رونے لگا. اب سوچنے لگا کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے اتنی بڑی نافرمانی ہو گئی، مجھ سے اتنی بڑی خطا ہو گئی. تو وہ نوجوان گھبرائے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ پہنچا، ڈرا ہوا تھا، آخرت سے ترسا ہوا تھا، لرزا ہوا تھا. جب یہ اس طریقے سے پہنچا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ مغرب کی نماز میں سورۃ القاریہ کی تلاوت کر رہے تھے. سورۃ القاریہ، اس میں بیٹھو، کہاں جاتے بیٹھو، رکو، بیٹھو، یہاں آ گیا. آپ سورۃ القاریہ کی تلاوت کر رہے تھے. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، وہ کھڑکھڑا دینے والی قیامت کا تذکرہ. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اس دن کیا ہوگا جب آسمان اس طریقے سے روئی کی طرح سے یہ آسمان پھر رہا ہوگا. یہ پورا تذکرہ. تو وہ
نوجوان جو تھا ڈرا ہوا تھا اللہ سے اور اپنے گناہ سے، تو وہیں پر وہ گر گیا، وہیں پر وہ اس طریقے سے فوراً گر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بنفسہ ہی تشریف لے گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اللہ کے ڈر میں، آخرت کے ڈر نے اس کو اپنی طرف بلا لیا، یہ اللہ کے ڈر سے، آخرت کے ڈر سے یہ انتقال کر دیا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ناش پر چادر اوڑھا، چادر ڈال دی گئی۔ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خود اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ کتنا اونچا مقام مل گیا، کتنا اونچا مرتبہ ان کو نصیب ہو گیا۔ اسی ضمن میں اور ایک واقعہ ہے کہ ان سے بھی اس طریقے سے بس عورتوں کی لائن سے کچھ ایسے بد نسل ہو گئی، بے حیائی بے شرمی کو کچھ باتیں ہو گئی، تو وہ تو اتنا رونے لگے، اتنا رونے لگے کہ اپنے آپ کو وہ زنجیروں میں جکڑوا لیا، زنجیروں میں جکڑوا لیا، جیسے جہنمی کی شکل ہوتی ہے اس طریقے سے بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے منع فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنمی کی شکل نہ بناؤ، جہنم، اور کسی کو اختیار بھی نہیں دیا گیا کہ کسی کو جہنم جیسے سزا دو، اسی لیے جلانے سے منع کیا گیا، کسی کو بیڑی باندھنے سے منع کیا گیا، کہ یہ سب جہنمی کی شکلیں اور صورتیں ہوتی ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ شفقت اور ترحم کا معاملہ کیا۔ اس امت کے بارے میں آتا ہے کہ اس امت کے چہرے کو نہیں جلایا جائے گا۔ اگر یہ امت، کوئی امتی اگر اپنے گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا بھی، تو پھر اس کے چہرے کو نہیں جلایا جائے گا۔ جیسے حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے، حافظ قرآن اگرچہ اس نے گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی اور اس نے معصیت کی، تو اس کو قبر میں رکھا بھی جائے گا۔ اگر اس طریقے سے عذاب قبر میں مبتلا بھی ہوگا تو عذاب قبر اس کو محسوس نہیں ہوگا، اس کو عذاب قبر نہیں دیا جائے گا، اس کے سینے کو کیڑے مکوڑے نہیں کھائیں گے، اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اس امت کا اگر عام آدمی بھی جہنم کے اندر گیا تو اس کے پیروں میں بیڑی نہیں داخل کی جائے گی۔ بیڑی جیسے قیدی لوگ ہوتے ہیں تو پیروں میں اس طریقے سے بیڑی لگائی جاتی ہے، ہاتھوں میں اس طریقے سے زنجیریں فٹ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ یہ میرے محبوب کا یہ امتی ہے، اس کے پیروں کو جکڑو مت، اس کے پیروں کو جکڑو مت، اس کے یہ پیر اعمال صالحہ میں چلے، نماز کے لیے مسجدوں میں چلے، اللہ کے گھر کی طرف، اس کے یہ پیر صدقہ خیرات کرنے کے لیے چلے، اس کے یہ پیر کسی مصیبت زدہ کو اس کی تکلیف سے نجات دینے کے لیے اس کے پیر اس طریقے سے چلے، اس کے پیر کسی کو تکلیف سے بچانے کے لیے کوئی کنویں میں نہ گر جائے، کوئی سڑک حادثے کا شکار نہ ہو جائے، اس سے بچانے کے لیے اس کے پیر چلے ہیں، اس لیے اس کے پیر میں بیڑی نہ داخل کیا جائے۔ اگر فرشتہ اس کے ہاتھوں کو جہنم کے اندر جلانا چاہے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اس کے ہاتھ کو جہنم کے اندر نہ جلا، اس نے ان ہاتھوں سے صدقہ کیے ہیں، ان ہاتھوں سے خیرات کیے ہیں، ان ہاتھوں سے اعمال صالحہ کیے ہیں، ان ہاتھوں سے اس نے قرآن کو پکڑے ہیں، ان ہاتھوں سے اس نے کسی کو نیکی کی طرف اس کے ہاتھ کو پکڑ کر چلایا۔ یہ اس امت کے ساتھ اعزاز کیا جائے گا، یہ اس امت کے ساتھ خصوصیت سے یہ معاملہ کا، خاص طور سے پیشانی کو نہیں جلایا جائے گا۔ اللہ کہیں گے کہ اس کی پیشانی میرے سامنے جھکا کرتی تھی، اس کی پیشانی میرے سامنے جھکا کرتی تھی، اور سجدے میں لمبے لمبے دیر تک یہ میرے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑتا تھا، اس لیے اس کی پیشانی کو نہ جلایا جائے۔
تو خیر وہ نوجوان اپنے آپ کو جہنمی کی شکل بنا اور ایک پہاڑ میں چلا گیا. وہاں پر جا کر وہ کھو میں رو رہا تھا اور اس کے دعائیہ الفاظ تھے کہ اللہ میں گناہ کر بیٹھا, میں نافرمانی کر بیٹھا, میں معصیت کر بیٹھا, اے اللہ مجھے عذاب جہنم سے بچا لے, اس خوبصورت بدن کو کہیں جہنم کے اندر نہ ڈالنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہو گیا تھا کہ وہ نوجوان اس طریقے سے اپنے گھر سے نکل گیا ہے توبہ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ, عمر رضی اللہ عنہ اس طریقے سے ان کو بھیجا کہ اس کو تلاش کر کے لاؤ. تو یہ لوگ تلاش کرتے کرتے گئے تو ایک پہاڑ کے کھو میں سے یہ آواز آ رہی تھی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے اور وہاں پر جب پہنچے تو دیکھا یہ نوجوان رو رہا ہے. پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے, یا نبی اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی کی کلمات کہے, آپ نے فضائل بتائے کہ دیکھو جو آدمی نماز پڑھتا ہے, جو نظروں سے جو اس سے گناہ ہو جاتے ہیں, زبان سے جو گناہ ہو جاتے ہیں, چھوٹے موٹے صغیرہ جو گناہ ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں, اس کی وجہ سے بخشش کر دیتے ہیں. تم اتنا کیوں, اے میرے نوجوان کوئی بتا دے کہ اللہ زیادہ کریم ہے, رؤوف ہے, یا تیرے گناہ زیادہ بڑے ہیں, تو اتنا کیوں گھبرا رہا. تو پھر اس کو تسلی کے کلمات کہے, پھر اس نے توبہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کی. کیسے کیسے گنہگار, کیسے ایک گنہگار کی مغفرت کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اتنا گناہ کیا کہ وہ قبر میں گیا اور اس کو کسی جو عورت سے محبت تھی. آج بھی اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے, آج بھی اس قسم کے بعض نوجوان عشق محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو جیسے عورت کو دفن کیا, اب عورت کو دفن کیا, اب اس طریقے سے قبر کو کھودا. اس نوجوان نے عورت کے ساتھ برا کام کیا. وہ عورت باہر آ گئی اور وہ عورت باہر آ کے کہنے لگی, کبھی کبھی یہ قدرت کے عجائبات میں سے ہوتا, وہ باہر آ کر کہنے لگی کہ اے نوجوان تو کیسا آدمی کہ تو نے مجھے ناپاک کر دیا. میں قبر میں تھی اور میں اچھی حالت میں تھی, تو نے مجھے ظاہر سی بات سوچے کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا, کتنی بڑی نافرمانی کی ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مغفرت کر دی, اس کی بھی بخشش کر دی. حدیث میں بھی آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے لو بلغت ذنوبک عنان السماء, او لوگو چاہے تم نے کتنا بھی گناہ کر دیا, جتنی بھی نافرمانی, لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی, تم مجھ سے معافی مانگو, میں تمہیں معاف کر دوں گا, میں تمہیں بخش دوں گا. اس لیے یہ آج کی رات میں نے اشارہ کر دیا, یہ لیلۃ القدر کی رات سمجھیں, اور اسی اعتبار سے آج کی رات توبہ میں, استغفار میں, اس طریقے سے اللہ کے سامنے رونے دھونے میں. دیکھو اب ہم سب مل جل کر بیٹھے ہیں, یہ راتیں کب نصیب ہو, یہ رمضان کب نصیب ہو. کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ, آج یہ رمضان میں نہیں, ہم بھی ہوں گے نہیں ہوں گے. اس کے لیے ان کی قدر کرتے ہوئے ان راتوں کو جاگے اصول کریں. دیکھو آپ لوگ مسجد میں تو آ جاتے ہو لیکن باتوں میں لگ جاتے ہو, یہ بھی مناسب نہیں, بلکہ عبادت میں لگ جانا چاہیے. مسجد میں آتے دو ادھر بیٹھ کے دو ادھر بیٹھ گئے, ایسا نہیں, یا موبائل نکال لیا اس میں, ایسا. بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے مسجد میں بھیج دیا تو پھر مسجد میں عبادت کرے, بندگی کرے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ مناجات ہے, مناجات اور مراقبہ. دیکھو یہ مناجات اور مراقبہ یہ آپ کے سامنے تعلیم کے گھر سے دیا جاتا ہے تاکہ اس طریقے سے آپ بعد میں بھی اس طریقے سے آپ ان حلقوں میں اس طریقے سے رہا کریں. ایسا نہیں کہ بس یہیں پر کر دیں, بلکہ پورے سال بھی اس طریقے سے اللہ کے سامنے مراقبہ اور اس طریقے سے اللہ کی طرف متوجہ رہا کریں. اس کی بھی اس طریقے سے
فکر کریں اور ذکر وغیرہ کی بھی عادت ڈالیں، دھیرے دھیرے اللہ کے ذکر کی عادت ڈالیں اپنے اندر، تاکہ اللہ کی طرف ہم متوجہ رہیں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا ذکر بھی روزانہ صبح شام یہ سب جو ہے یہاں پہ کرایا جاتا ہے، وقت نکال کر پابندی کے ساتھ تہجد میں اٹھیں اور تہجد میں اٹھ کر اس طریقے سے پابندی کے ساتھ ان ذکر و اذکار کو کیا جائے۔ میں نور کے تڑکے میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، اللہ کی رحمت کے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، عاصی کی صدا ہے، عاصی کی صدا ہے جو مانگنے والا ہو، ہاتھ اپنی حقیقت میں آ کے میرے پھیلائے، جو رزق کا طالب ہو، جو رزق کا طالب ہو، میں رزق اسے دوں گا، میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، جو رزق کا طالب ہو، میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہو، جو طالب جنت ہو، جنت بھی اسی ملے گی، جس جس کو گناہوں سے، جس جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو، جس جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو، وہ اپنی گناہوں کی، وہ اپنی گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے، وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے، وہ مائل تو یہ ہو، میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا، میں رحم سے بخشوں گا، وہ شرم سے آئے گا، یہ سن کے ہوئے جاری، یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میرے آنسو، یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میرے آنسو، قسمت سے محبت میں، قسمت سے محبت میں رونا جسے آ جائے، قسمت سے محبت میں رونا جسے آ جائے، آقا گدا کا ہر در سائل ہوں، میں اور کیا تو مانگوں، میں اور کیا تو مانگوں، تو ہی مجھے مل جائے، میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے،
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم